تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں مدنی چینل پر احکام تجارت، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے کا جو فارمیٹ ہے کہ اس میں آپ بالخصوص کاروبار سے متعلق اور مالی لین دین سے متعلق کوئی اشکال ہو، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ ہمیں بذریعہ کال اور بذریعہ واٹس ایپ بھیجتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم بھی شامل کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ آپ کا سوال آنے کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے انشاءاللہ عز و جل جوابات ارشاد فرمائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، آپ کے کال کی طرف، اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، میں پرچیز مینیجر ہوں۔ ایک کمپنی میں اکثر فیکٹری کے سامان کی خریداری کے لیے مارکیٹ جانا ہوتا ہے، وہ مجھے کمیشن آفر کرتے ہیں مختلف دکاندار، کیونکہ آپ پہلی دفعہ ہیں تو ہمارے پاس تشریف لائیں تو کمیشن کی بھی آفر کرتے ہیں، تو اس میں شرعی رہنمائی عنایت فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروباری لین دین کے اندر ایک اصول اگر سامنے رہے تو بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ وہ اصول یہ ہے کہ بندہ اپنے کردار اور اپنے کریکٹر کو سامنے رکھے کہ اس خرید و فروخت کے اندر میرا کیا کردار ہے۔ چیز میں اپنے لیے خرید رہا ہوں، کسی اور کے لیے خرید رہا ہوں، کسی اور کے لیے اگر میں خرید رہا ہوں تو کیا اس کام پہ وہاں سے مجھے معاوضہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ عام طور پر اس طرح کے اداروں کے جو پرچیزر ہوتے ہیں وہ تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے، اس بات پر تنخواہ مل رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے وہ نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنے ادارے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ آ کے پرچیزنگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس دکان پر وہ آئے ہیں اس دکاندار کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہو، اس دکاندار سے کوئی ان کا ذاتی ایگریمنٹ ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا یہاں پر۔ تو بات یہ ہے کہ دکاندار اصل میں دانہ ڈالتا ہے کہ گاہک پکا ہو جائے، میرے پاس ہی رہے، کہیں اور نہ جائے۔ اسی طرح کے مواقع پر اپنا کام نکالنے کے لیے جو کچھ دیا جائے گا وہ رشوت کہلاتا ہے۔ اس طرح کے پرچیزرز کمیشن کے نام پر، کسی اور چیز کے نام پر دکاندار سے جو بینیفٹ حاصل کریں گے وہ رشوت ہوگا، یعنی مال حرام ہوگا، ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا۔ آپ بھی احتیاط برتیں اور ایسا کوئی بھی جو ہے وہ بینیفٹ آپ نہ اٹھائیں جو عرف کے خلاف ہے۔ مقصد اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، پرچیزر اور دکاندار کو جب یہ جواب جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مارکیٹ ریٹ پہ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ موبائل فون 20,000 روپے کا مارکیٹ میں مل رہا ہے، یعنی کہیں سے بھی لیں 20,000 روپے کا مل رہا ہے، اور کمپنی کا آنر آ کے لے گا تب بھی 20,000 روپے کا ہم دیں گے، تو پرچیزر کو بھی ہم 20,000 روپے کا دے رہے ہیں۔ البتہ پرچیزر کو ہم بطور تحفہ اور بطور مٹھائی کے کچھ پیسے دے دیتے ہیں، کوئی چیز دے دیتے ہیں، تو اس میں کمپنی کا کوئی لاس نہیں ہوتا، تاکہ وہ اگلی دفعہ بھی یہیں آئے، جی کہیں اور نہ جائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے۔ رشوت کی تعریف یہی ہے، اپنا کام نکلوانے کے لیے جہاں رقم دی جائے وہ رشوت ہے۔ ٹھیک، تو اس صورت میں بھی اجازت نہیں ہے، آپ نے بیان فرما دی۔ رقم کے لین دین کا کوئی سبب ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، تحفہ جو ہے وہ کون سا سبب ہے؟
کوئی جان پہچان ہے، کوئی دوستی ہے، ایسا تو کوئی کچھ بھی نہیں رشتہ داری ہے. اس سے پہلے بھی تحائف دیے تھے اس کو، جی. نہیں یہ دیے. بھی جب تک پرچیزر ہے جبھی تک اسے مل ٹھیک رہا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس کا اپنا جو مفاد ہے جی. وہ پیش نظر ہے یہاں پر. اور اس موقع پر جو اس تحفے کو رشوت کہا گیا ہے، اس کا فوائد آپ دیکھیے. جی. اس کے فوائد یہ ہیں کہ تحفے کے لالچ میں اس طرح کے پرچیزر جی ایک ہی دکان پہ آئیں گے، ایک ہی دکان پر جائیں گے، بارگیننگ نہیں کریں گے، پھر جو ہے نا وہ شرمشار ہو جائیں گے، کچھ کہہ نہیں سکیں گے. بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے کہ جو ممکن ہے کہ مہنگا مال خریدیں اور آگے بہت ساری اور ترکیبیں بھی شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جب اپنا کردار واضح ہو گیا کہ آپ نمائندے ہیں، ٹھیک ادارے کے لیے خریدنے آئے ہیں، ٹھیک اس سے کوئی تحفہ آپ نے نہیں لینا، ٹھیک تو بات واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے، ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰੋ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ. ਵਾਕਈ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ. کیا میں زکوٰۃ دے پیسے وچوں کچھ انہوں مہینے دے طور تے کچھ انہوں تنخواہ، کچھ زکوٰۃ دے پیسے کچھ نہ کچھ میں انہوں دے سکتا ہوں تاکہ وہ دی خدمت بھی ہو سکے اور وہ کام بھی میں کرتا رہے. اچھا دوسرا سوال یہ سیگا کہ لڑکے میں کچھ کام کرتے، ایک دو لڑکے ایسے ہے جڑے وہ یعنی کہ اچھا کام جڑا کر لیندے ہیں لڑکے ساڈے کول نا، ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ صاحب نصاب نہیں ہے بچے ہو نا؟ ٹھیک ہے جی. دو سوال ہو گئے آپ کے مختلف. اب یہ پنجابی زبان میں ہی کیوں ہے، اس کی حکمت مجھے نہیں پتا. اردو میں سوال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی سمجھ سکیں. مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتی ہے پنجابی. پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ غریب گھرانے کا لڑکا ہے، یہ جی باپ بھی نہیں ہے اس کے سر پر، تو کام بھی سیکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ کم بنتی ہے. جی. لیکن میں زکوٰۃ کی مد میں زیادہ اس کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیلری طے کر لے کہ بھئی آپ کا بچہ کام ہمارے پاس کرے گا، سیکھے گا، اتنے پیسے میں دوں گا، سیلری کی مد. سیلری کی مد میں. ٹھیک. اور پھر یہ کہہ دیں کہ اور بھی مجھ سے جو ہو سکا وہ میں دے دوں گا کچھ نہ کچھ، لیکن وہ سیلری نہیں ہوگی. خیر خواہی کر دوں گا، مطلب یوں. مطلب کچھ نہ کچھ کر دوں گا میں، لیکن وہ سیلری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ جو معاوضے کے طور پر دیا جائے گا جی زکوٰۃ وہاں نہیں لگ سکتی. یعنی براہ راست کوئی شخص کسی مستحق زکوٰۃ کو پیسے دے رہا ہے جی تو وہ پیسے کسی بھی قسم کے بینیفٹ سے خالی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ معاوضے کے طور پر دے رہے ہیں زکوٰۃ تو نہ ہوئی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ تو احسان اور بر اور کسی معاوضے کے بغیر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس کا خیال رکھنا اور اس کا اپنے ذہن میں فرق رکھنا بے حد ضروری ہے کہ سیلری مثال کے طور پر آپ نے اس کی 5,000 روپے طے کر لی جی اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ہوا تو میں دے دوں گا، اور بھی 5,000 ساتھ میں اور دے دیے. ٹھیک ہے. جب وہ 4,000 کر دیے ٹھیک ہے. تاکہ اس کو سیلری نہ سمجھے. صحیح ہے. یہ اس صورت میں کہ جب وہ بچہ مستحق زکوٰۃ. مستحق زکوٰۃ ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ نابالغ ہے تو پھر تھوڑا سا معاملہ تفصیل میں جائے گا. پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ اب کس کا اعتبار کروں میں، اس بچے کا حساب کس سے لگاؤں میں. والد بھی نہیں ہے، پھر والدہ کی حیثیت دیکھنی یا نہیں دیکھنی، وہ جدا خانہ بات ہے. دوسرا جو سوال انہوں نے کیا کہ جی بونس بھی ہم دیتے ہیں بعض اوقات ملازمین کو، زکوٰۃ کی رقم سے بونس دے سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے بعض اداروں کے اندر جو بونس ہے وہ سیلری کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے. سالانہ بونس. سالانہ بونس. ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے. کہ بونس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں جو مستری مزدور کام کرتے ہیں جی ان کا کوئی بونس نہیں ہوتا. کبھی ان کا ذہن میں انہوں نے لفظ بھی نہیں سنا ہوگا جی کہ بونس بھی کوئی چیز ہے. جی بالکل ایسے. تو آپ کا کام کس انداز کا ہے؟ اگر تو آپ پرانا معمول ہے، بونس آپ ان کو دیتے ہی ہیں ہر دفعہ، تو پھر وہ ایک طرح سے یوں سمجھے کہ سیلری کا حصہ تصور ہوتا ہے. سیلری کا حصہ اگر تصور ہوگا تو زکوٰۃ کی رقم براہ راست
وہاں نہیں لگ سکتی ٹھیک اور نہ ہی شرعی طور پہ ہلا کرنے کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی آپ نے بونس دیا ہی نہیں ہے اور آپ نے مستحق کے زکوٰۃ ان میں سے جو ہیں ان کو زکوٰۃ کی مد میں سے بونس کے نام پر دے دیا، عیدی کے نام پر دے دیا، اس کی تو گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک تو جواب پورا ہوا آپ کا۔ وہ جو پچھلا ان کا جو پہلا سوال تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ سیلری الگ سے جداگانہ طور پہ طے کر لیں اور پھر وہ جو ہے زکوٰۃ کی رقم ان کو بطور خدمت کے بطور احسان کے انہیں دے دیں۔ تو اگر اس کی سیلری بالفرض 10,000 روپے بنتی ہے، یعنی جیسا اسے کام آتا ہے، جس لیول کا آتا ہے، مارکیٹ میں اس کے 10,000 روپے دیے جاتے ہیں، اور ہم یوں طے کر لیں کہ یعنی کوئی یوں طے کر لے کہ بھئی میں 15,000 روپے دوں گا اور اپنی نیت یوں کر لے کہ 10,000 روپے سیلری کی مد میں دے دوں گا، 5,000 روپے زکوٰۃ کی مد میں دے دوں گا، تو اب یہ ادا نہیں ہوگی اس طرح؟ پہلے یہ کہے کہ 15,000 سیلری دوں گا، جی جی نہیں، سیلری ہو جائے گی یہ سیلری ہو جائے گی۔ کہ جب آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں جی جو آپ طے کرتے ہیں وہی تو اس کا معاوضہ ہوتا ہے، جی جی یعنی وہ جو مطالبہ کرے گا میری اجرت دو، تنخواہ دو، جی جو طے ہوا اس کا مطالبہ کرے گا نا، ٹھیک، 15,000 سیلری ہو جائیں گے، یعنی اب 15 ہی دن ہوں گے چاہے 15 زکوٰۃ کا دن ہوں مستحق گے۔ رہے اب نہ آپ رہے۔ کے ذہن میں دیکھیں جو صورت آئی وہ غلط تھی، جی تو یہ جو سوچیں گے ان کے ذہن میں پتہ نہیں کتنی غلط صورتیں آ سکتی ہیں، جی بالکل اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، جی انہوں نے کہا کہ نیا بچہ ہے، کام بھی نہیں سیکھا ہوا۔ میں نے ایک بہت ہی طویل اور مبسوط مقالہ لکھا ہے، تقریباً A4 کے 50 صفحات ہوں گے، اور اس مقالے کا عنوان تھا جو جدید تعلیم ہے، بالخصوص وہ تعلیم جو بندے کو ہنرمند بناتی ہے، ٹھیک پروفیشنل لائف میں کام اس کو آتی ہے۔ پاؤں پکڑا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے تو وہ اس پر وہ مقالہ لکھا تھا میں نے۔ ٹھیک اس میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ کسی کو ہنر سکھانا بھی نیکی ہے، واہ، ہنرمند بنا دیا جائے۔ ہنرمند بنانا بھی نیکی ہے۔ ٹھیک تو آپ وہ بچہ ہنر نہیں جانتا، کہتے ہیں نا مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو، جی آپ اسے ہنر سکھا رہے ہیں تو یہ بھی نیت رکھیں کہ آپ اس کو جو ہنر سکھا رہے ہیں اور اس سے زیادہ جو تنخواہ دے رہے ہیں اس کی جو حیثیت ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نیت کریں تو یقینی طور پر اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ سب اسے دینی طور پہ یہ جو آپ نے کہا اسی سے لنک کرتے ہوئے میں ایک بات عرض کروں کہ اس کو دینی طور پر اور معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر تینوں جہتوں میں اگر ہم دیکھیں، جب کوئی شخص ایسا ہے جو ہنر سیکھنے آ رہا ہے اور ہم اسے کسی ایسی راہ پہ ڈال رہے ہیں کہ آگے چل کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس کو دین بھی سپورٹ کرتا ہے، معاشرہ بھی، اور معاشی طور پہ بھی بلا شبہ فائدے ہوتے ہیں۔ احسان اور بر جو ہے قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں ایک میکینک سے اپنے بائک بنواتا تھا، جی پرانی بات ہوگی۔ بہت پرانی بات ہے، اتنے پرانے پہ نہیں ہے، ٹھیک 2012 تک تو میرے پاس بائک تھی۔ ٹھیک تو میکینک نے کہا کہ ایک تو سے ویسے گفتگو ہوئی، جی کہنے لگے میں کسی اور کے پاس کام سیکھتا تھا، ٹھیک کام میں سیکھا ہوا تھا، اب وہ کسی اور کی دکان ہے اور دکان اس کے پاس ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی، یومیہ اس کو ٹھیک پیسے ملتے ہوں گے۔ ٹھیک ڈیلی ویجز پہ پھر ایک شخص نے اس کو یہ کہا کہ تمہیں اگر دکان کھولنی پڑے نہیں تو کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ جی اس نے کہا کہ اوزار رکھنے پڑیں گے، دکان کا ایڈوانس دینا پڑے گا، یہ 2 خرچے ہیں، اور کون سا میں نے مال بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے تو اس شخص نے اس کو قرضہ دیا یا اس کی مدد کے طور پر دی، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس شخص نے وہ پیسے دیے، ٹھیک ہے اس سے اس نے دکان کھولی، اور اس وقت یہ موقع تھا کہ اس کے پاس خود 2-4 ملازمین کام کرتے تھے، ماشاء تو کسی ایک شخص کی مدد کی وجہ سے اللہ جی کتنے مزید لوگوں کو روزگار ملا۔ ٹھیک ہے تو غربت مٹانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ماشاء جو اللہ دین نے تلقین کیا ہے، تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ سب مسلمانوں کی کرنی چاہیے، بالخصوص جو آپ کے جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ مستحق ہوتا جاتا ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ میری والدہ یہ 4-5 روز ہو گئے یہاں سے چلی گئی ہے، تو اس کے نام پہ جگہ ہے 4-5 لاکھ کی جو کہ ہمارے بھائیوں کی پیسوں سے بن گئی تھی، اس نے وہ میری والدہ کے نام پہ ہے، تو باقی بہنیں جو ہے نا وہ سب کچھ شادی شدہ ہے، بھائی بھی شادی شدہ ہے۔ ابھی وہ جو جگہ کا حصہ ہے وہ بہنوں کو مل سکتا ہے یا بھائیوں کو ملے گا؟ دیکھیے قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو یا ماں کا انتقال ہو، اس کے
جو اس کے ترکے سے حصہ ملے گا، اولاد بھی اس انداز میں تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ آپ کی جو بہنیں ہیں ان کا بھی حصہ ہے والدہ کے مکان میں، اور آپ لوگوں کا بھی حصہ ہے، بھائیوں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ بہنوں کا حصہ نہیں ہے یا ان کی شادی ہو گئی ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال کہ میں فوٹو کاپی کا کام کرتا ہوں، تو وہاں پہ بہت سارے جو مطلب اسٹوڈینٹس ہیں وہ مائکرو کاپی کروانے کے لیے آتے ہیں، مطلب چیٹنگ کرنے کے لیے کاپی کو چھوٹا کروانے آتے ہیں کہ ان کو چیٹنگ کرنے میں آسانی ہو، تو کیا ہم مائکرو کاپی کو کر کے دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا سادہ سا سوال کیا ہے، بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے، بڑے سادہ سے انداز پہ کر دیا ہے۔ سادہ آدمی سادہ سوال ہی کرے گا، ہیں؟ اصل چیز تو ہوتی ہے کہ ان کے اندر احساس پیدا ہوا، انہوں نے سوال کیا، جی ہیں؟ اور جنت میں جو ہے وہ بھولے بھالے لوگوں کی کثرت ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ دنیا میں چالاکی حدیث کو، پاک۔ چال بازی کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے۔ جی تو دیکھیے، لفظ مائکرو جو ہے اس کے بہت سارے اطلاقات ہیں۔ اب ہمارے درس نظامی کے طلبہ جو ہیں، مجھے یاد ہے جی کہ اب صرف اور نحو کی کتاب بڑی سائز کی ہوتی تھی، جی جی اب وہ جنون یہ ہوتا تھا طلبہ کا کہ اس کو ہم حفظ کریں۔ جی اب صرف کی کتاب اور نحو کی کتاب، الحمدللہ مجھے دونوں کتابیں حفظ تھی، ٹھیک، ایک ایک صفحہ اس کا، ایک ایک لائن مجھے حفظ تھی۔ اللہ، اب وہ حفظ کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ کتاب ساتھ رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے تو ان طلبہ نے کیا کیا، اس کی چھوٹی سی کتاب بنوا لی، ٹھیک ہے، پاکٹ سائز بنوا لی۔ پاکٹ سائز بنوا لی، جی اور وہ بہت سارے طلبہ کے پاس زمانے میں جی جی جی، ہوا کرتی تھی۔ آج بھی ہوتی ہوں۔ اچھا، آج بھی ہوتی ہوگی۔ اب مائکرو یہ بھی ہے، جی مائکرو یہ بھی ہے، جی، اور اس کے جو مقاصد ہیں کوئی غلط نہیں ہے۔ درست، یہ یوں ضروری ہے کہ ہر وقت وہ کتاب ساتھ رہے، جی اور جب موقع ملے جو ہے کھول کے جی جی، بندہ پڑھ لے اس کو۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک جی نعت کو شاعر تھے، جی جی، میں کراچی سے حیدرآباد جا رہا تھا، اولا میں پڑھتا تھا، تو سراب گوڑ سے بس نکلی، جی لوکل بس تھی، اس جی، زمانے میں ایئر کنڈیشن بسیں بہت کم تھی، تو 2 احباب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اتنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں اہل محبت ہیں۔ ٹھیک، تو مجھ سے ایک آدھ دفعہ پوچھا کیا کرتے ہو کیا نہیں، میں اپنی کتاب پڑھتا رہا۔ جب اتر کے گئے تو ایک نے کہا کہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ فلاں ہیں۔ ٹھیک، کہ یار آپ نے تو ظلم کیا، 2-2.5 گھنٹے بس میں بیٹھے رہے ساتھ، مجھے بتایا ہی نہیں کون ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی کتاب پڑھتا رہا سفر میں، کتاب میں ہی محو تھے۔ صرف و نحو کی کتاب تھی۔ جی، تو مقاصد دیکھے جاتے ہیں کہ مائکرو کروانے کے کیا مقاصد ہیں، تو جہاں پتہ ہے آپ کو چیٹنگ کرنی انہوں نے، تو ایسوں کو کاپی نہ کر کے دیں، لیکن یہ تو سیزن ہوتا ہے، اس کو تو سیزن سمجھا جاتا ہے۔ جی بالخصوص جتنی بڑی کلاسوں میں جاتے آتے ہیں، یعنی عجیب معاملہ ہے۔ اچھا، اندرون سندھ میں یہ ماحول زیادہ ہے، کراچی میں کم ہے، کراچی میں پھر بھی کم ہے، جو یہ پھرے جو ہوتے ہیں ان کا ماحول اندرون سندھ میں بہت زیادہ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جو نوٹس ہوتے ہیں، جی نوٹس زیادہ کاپی ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد ہی صرف اور صرف چیٹنگ ہوگا تو ایک الگ بات ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا بھی، پڑھنا بھی چاہتا ہے اور چیٹنگ مقصود نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ سب کچھ نوٹس ایسے بھی آتے ہیں، باقاعدہ چھپتے ہیں مارکیٹ میں، خود مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ نوٹس ہیں اور یہ اتنے باریک، اتنی چھوٹی کتابت کیوں کی ہوئی ہے، اتنے چھوٹے کیوں؟ پھر سمجھ میں آیا کہ ان نوٹس کا ایک جو مقصد ہے چھوٹا چھاپنے کا، وہ یہ ہے کہ بطور جو ہے یہ کارتوس، پھرا اور جو مختلف لینگویج، مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں اس کے لیے چیٹنگ کے لیے مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، اس میں پوری جو ہے وہ بک لے آتے ہیں نوٹس کی چھوٹی سی، اور پھر نقل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارے اور سلسلے کا یہاں تو تک ہوتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ باتھ روموں میں جا کے جی اسلامیات تک کی کتابیں جو ہے باتھ جی روم میں لے کے بالکل جاتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہاں جا کے پڑھتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب یہ اس وقت آپ نے فقہی حکم تو اس کا جو تھا مشوروں نے ارشاد فرمایا آپ نے، ایک بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور یہ ابھی آیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو طلباء ہیں، چاہے وہ دینی مدارس کے طلباء ہوں، چاہے جامعات کے طلباء ہوں، چاہے یونیورسٹی، کالج، اسکول کے ہوں، تو چیٹنگ جو ہے جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ کامیابی کا ایک یہ شارٹ کٹ ہے بہت، اور چیٹنگ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، پاس ہی ہونا ہے۔ تو اس پہ بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور ایک معاشرے کے
اندر جو اس سے بگاڑ یا منفیت آئے گی اس کے حوالے سے؟ دیکھیے میں نے ایف ایس سی تک کی جو تعلیم ہے وہ اندرونی جی سند سے حاصل کی ہے، تو میں ان حالات سے واقف ہوں کہ کس انداز میں معاملات ہوتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے وہ اولاد پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اولاد نہ اہل ہے، نہ جی درخواست لکھ سکتی ہے، نہ اردو میں، نہ انگریزی میں، اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور جی پھر جو والدین کو دھچکا لگتا ہے پھر اس کی اور جناب افسانے ہیں. تو یہ بڑا طویل موضوع ہے، کوئی 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا پروگرام ہو تو پھر ہم اس کے مفاسد پر، اس کے نقصانات پر گفتگو کریں. اور فائدہ تو ہے اس کا، نقل کا نہیں نقل کا نہیں، اس اچھا کے اگر اس عنوان پہ ہم سلسلہ کریں اچھا اس کا بڑا فائدہ ہے. اور بعض چلیں، اوقات اچھا وہ ہوتا آپ ہے نے کہ وضاحت کر دی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کا ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی انسان کی تبدیل کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے اس وقت جب ہم پڑھتے تھے کنز الایمان میں، تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہمارے استاد صاحب نوازش علی عطاری صاحب، انہوں نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی تھی اولا میں، آج نقل کر کے پاس ہو گیا نا کوئی تو وہ زندگی کے امتحان میں ہو سکتا ہے فیل ہو جائے، لیکن آج جو نقل کرے بغیر فیل بھی ہو گیا نا تو امید ہے کہ وہ آئندہ سال پاس ہو جائے گا. تو بہرحال اگلی کال دیجیے. ہم کاروبار کے دوران ہم سے کوئی چینج لینے آتا ہے اور ہم مختصر کہہ دیتے ہیں نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، کافی مقدار میں ہوتے ہیں، اس میں ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کا نوٹ صحیح نہیں ہے، اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ہم جلدی سے سیل کریں اور اپنا کام کریں اور گھر جائیں. ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم اسے کہہ دیتے ہیں نہیں ہے. ہمارے پاس نوٹ پھٹے پرانے بھی ہوتے ہیں، مگر مختصر ہم اسے کہہ دیتے ہیں نہیں ہے چینج، حالانکہ ہمارے پاس ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے جی. مختلف چھوٹی مارکیٹوں میں چھوٹے دکاندار جو ہوتے ہیں جن کے پاس کیش کی بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے وہاں یہ پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں اگر تو سہولت ہے آپ کو اور پیسے تو جانچے جا سکتے ہیں، سہولت ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں. بعض اوقات جو ہے وہ سامنے والا پریشان ہوتا ہے، رکشے والے کو پیسے دینے، رکشے والا کھڑا ہے اور کھلے نہیں ہے. لیکن اگر آپ منع کرنا چاہتے ہیں تو کوئی متبادل جملہ بولیں. نہیں یہ کہنا یہ تو جھوٹ ہوگا. آپ یہ کہہ دیں گے بھائی چینج تو نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے، چینج تو آپ نہیں دے سکیں گے ہم آپ کو. گنجائش نہیں ہے چلے گا مفتی صاحب یہاں پہ؟ نہیں وہ تو بھاؤ میں ہوتا ہے نا گنجائش نہیں کا جملہ، ٹھیک ہے موقع مل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے تو کوئی متبادل ایسا جملہ بولے جس سے جھوٹ کا اظہار نہ ہو. ٹھیک ہے. مصعب آپ نے فرمایا دے دیں، تو کیوں دے دیں؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا دینے سے؟ سامنے والے کی مشکل حل ہوگی. مسلمان کے ساتھ جو بھی احسان ہوگا وہ نیکی ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں کویت سے بول رہا ہوں، تو میری ایک دکان ہے ٹیلر کی. میں جب بھی سفر جاتا ہوں تو دوسرے بندے کو جو میرا کاریگر ہے وہی دکان چلاتا ہے میری، اس کو میں نے اس دفعہ بولا تھا کہ تو ہر دن روز کا مجھے 9 دینار میرا مشین کا کرایہ دے دینا، یعنی تقریباً مہینے کا 15 دینار بنتا ہے، اور مٹیریل کا الگ سے 5 دینار دے دینا. یوں ملا کے 20 دینار ٹوٹل میں ہر مہینے اس سے لیتا تھا. اور مشین دکان کے اندر جو بھی چیز خراب ہو جائے، مثال کے طور پہ پریس یا مشین جو بھی خراب ہو جائے تو یہ کس کو صحیح کرانا ہوگا؟ اسی کو کرانا ہوگا جو چلاتا ہے، اس کو میں نے جس کو دے کے گیا تھا اسی کو چلانا صحیح کرانا ہوگا، یا پھر مجھے کرانا پڑے گا؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کرائے پر تو آپ دے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. رہی بات یہ کہ مشین خراب اگر ہوتی ہے، اگر تو اس کی غلطی سے ہوئی ہے تو پھر صحیح وہ کروا کر دے گا، ورنہ یہ کہ آپ خود صحیح کروائیں گے کہ آپ کی ملکیت ہے وہ. مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ استری لگا کے چھوڑ دی اور جل گئی، شارٹ جل مطلب لگی رہی اس کی وجہ سے وہ جلی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. صحیح. اگر اس کی غلطی کو ثابت ہوتی ہے تو وہ صحیح کروائے گا، ٹھیک ہے. ورنہ آپ خود صحیح کروائیں گے. آپ کی چیز ہے، آپ چاہیں تو کرایہ تھوڑا زیادہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ احکام تجارت کے حوالے سے جو شخص دکاندار ہو یا تجارت کرتا ہو اس کے لیے کوئی اردو میں آسان کتاب آپ بتا دیجیے تاکہ وہ اپنے مطالعے میں رکھے اور تجارت کے حوالے سے کوئی غلطیاں اس سے سرزد نہ ہو شرعی لحاظ سے. جزاک اللہ خیرا. واہ جی. دیکھیے احکام تجارت کے تعلق سے کتاب کی اپنی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب پڑھنے کے لیے ہمیشہ استاد کے پاس جاتے ہیں. استاد جو کتاب پڑھاتا ہے وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، جلدی ذہن میں اتر جاتی ہے. ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ ایک کلاس روم کی طرح ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کریں، اور اس کے اندر جو مسائل بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں،
ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. کتاب کی جہاں تک بات ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ ہر مہینے شائع ہوتا ہے، اور اس میں ایک آرٹیکل جو ہے 2-2.5 صفحات کا، عام طور پر 2 صفحات کا ہوتا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ سوالات، یعنی اس 2 صفحات کے اندر صرف تجارت کے سوالات ہوتے ہیں. ان سوالات کا بھی آپ مطالعہ کریں. پچھلے دنوں سود کیا ہے اس عنوان سے ایک پریزنٹیشن میں نے شائع کی تھی، میرے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے اس وقت، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سود کیا ہے، وہ پریزنٹیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں سود کیا ہے. مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس پر احکام تجارت کے سلسلے رکھے ہوئے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ہے، اس پر جو ہے تجارت کورس اور احکام تجارت کے کلپس موجود ہیں، ان کو جو ہے آپ سنیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی ذریعہ ہوگا تو میں علم حاصل کروں گا. مختلف ذرائع موجود ہیں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے. کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ وقت میں وسعت دے، برکت دے، اور میں جلد کوئی اس حوالے سے بڑا کام کر پاؤں. پائپ لائن میں ہیں 2-3 کام، دعا فرمائیں. تو احکام تجارت بھی تو سال ہے، آپ بھی دعا فرما دیں. اللہ آسانی فرمائے. اگلی کال دیجیے. جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے جی کہ میرا بچہ جو اس وقت جانا وہ 11ویں جماعت میں پڑھتا ہے، میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی ہنر سکھا دوں، تو مفتی صاحب سے یہ بتا دیجیے گا کہ مہربانی کر کے اس کو میں اس وقت آنے والے دور میں کیا ہنر سکھا دوں، پلیز اس کے بارے میں آپ سوال دوں. ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال سے مجھے تو مزہ آیا، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہنر سکھانا چاہ رہے ہیں، تو ایک مفتی اسلام سے جو ہے رہنمائی لے رہے ہیں. اگرچہ مفتی صاحب تو اپنا جواب دیں گے، اسے ہے تو پلس نہیں ہے، جی رہنمائی لے رہے ہیں. بالکل. دیکھیے ہنر سکھانے کے لیے کاؤنسلنگ جو ہے یہ پوری فیلڈ ہے کہ آپ بچے کی جو ہے وہ بچے کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں بنیادی طور پر بچے کا اپنا رجحان دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے. اگر تو اس کے اندر کمپیوٹر کے جراثیم ہے تو پھر کمپیوٹر کی 50 فیلڈز موجود ہوں گی. اگر اس کے اندر جو ہے وہ گاڑیوں کے جراثیم ہیں تو میکینک اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہوں گی. اگر وہ ڈیزائننگ کی طرف مائل ہے تو ڈیزائننگ کا شعبہ اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ اس کو اختیار کر کے پھر حلال ذرائع محدود رہ جاتے ہیں. اگر حساب میں مضبوط ہے تو پھر اس اعتبار سے جو ہے وہ کئی شعبوں میں جا سکتا ہے. پہلا جو اصول ہے وہ بچے کے رجحانات کس طرف مائل ہیں ان کو مد نظر رکھیں. پھر 2-4 سمجھدار لوگوں سے مشورہ کریں. پھر بعض اوقات یہ ہے کہ ہنر سکھانے جاتے ہیں تو ہنر سکھانا بھی پیسوں کا کام ہوتا ہے. بعض اوقات جی پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو گنجائش دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے. تو فی الحال کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو گئی، ہارڈ ویئر کی تو اتنی اہمیت نہیں آج کل، لیکن سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بڑی اہمیت ہے اور بہت مواقع موجود ہیں، اور جائز طریقے سے کمانا کافی آسان ہے. اس میں ناجائز طریقے بھی ہیں، لوگ میوزک والے سافٹ ویئر بناتے ہیں جی، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بناتے ہیں. جی. لیکن اتنی بڑی مارکیٹ اور فیلڈ ہے کہ اس میں بہت جائز راستے موجود ہیں. شرعی حدود میں رہ کر بھی جی بہت ہاں. بڑا کام کیا جا سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ خاص ہنرمندی کے تعلق سے سندھ کے اندر بھی ایک محکمہ ہے اور پنجاب میں بھی ممکن ہوگا، تو وہ ہنرمندی پر مشتمل اسکل کورس کرواتے ہیں، تو ان سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے تاکہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، روزگار سے جو ہے وہ وابستہ ہو. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک نصیب اچھا کرے اور بہتر روزگار پر یہ کھڑا ہو، آپ کا متی فرما بردار ہو اور ایک سچا پکا مسلمان ثابت ہو. تو بعض اوقات والدین کی خواہش ہوتی ہے، یوں کہہ لیں وہ خواہش ناتمام ہوتی ہے، جو اپنی زندگی میں پوری نہیں کر پائے ہوتے، تو وہ چاہتے ہیں بچہ وہ کر لے. یعنی مثال کے طور پر میں انجینئر بننا چاہتا تھا، تو اب میں چاہوں گا میرا بچہ انجینئر بن جائے. یا جو عالم دین نہیں ہے تو وہ چاہتا تھا کہ وہ چاہے گا کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے. تو اس میں کیا بیہیویئر ہمارا ہونا چاہیے؟ دیکھیں عالم دین بن جائے کی خواہش تو انتہائی اعلیٰ خواہش ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس خواہش پر تو قربان جائیں. ٹھیک ہے، اچھی ہے. اتنی اچھی خواہش ہے کہ مطلب کہ بچے کو جہالت سے نکال کے نور کے اندر داخل کرنا، روشنی کے اندر داخل کرنا، ٹھیک، آخرت کے لیے سرمایہ بنانا، اس سے بڑھ کے کیا خواہش ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن بچے کا رجحان ہونا چاہیے، ٹھیک، یا اس کی پہلے کاؤنسلنگ ہو، ذہن سازی ہو، پھر داخل کروایا جائے. ٹھیک، اس پہ انڈوز نہ کیا جائے.
پھوسا نہ جائے، ترغیب دلائی جائے، ذہن سازی کی جائے. ذہن سازی کی جائے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. رہی بات یہ کہ انجینئر یا فلاں بنانا، تو اس میں میں نے ایجوکیشن پڑھی ہے، تو اس میں سکھایا جاتا ہے کہ بچے کے جو رجحانات ہیں جی. وہ رجحانات ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کی ترقی کے لیے. رجحانات کی طرف وہ جب جائے گا جی. تو اس کا شوق اور جذبہ جی. جہاں نہیں ہے وہاں وہ کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک. جہاں شوق اور جذبہ ہے، ٹھیک ٹھیک ہے نا، اس کو پروفیشن بناتا ہے، وہ کامیاب ہوگا، جبکہ وہ جائز و حلال ہو. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. محمد سلیم رضا عطاری، احمد پور شرقیہ مہراوالا سے عرض کر رہا ہوں. میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بندے کے پیسے ہوتے ہیں، دوسرا بندہ کاروبار کرتا ہے، تو جو بندہ پیسے دیتا ہے پیسے دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ پیسہ ایسا دیتا ہے کہ بھئی آپ اسے کاروبار کرو، جو نفع نقصان ہوگا وہ آپ مجھے بتا دیجئے گا. تو جس بندے پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ اگر یہ رویہ اختیار کرے کہ جان بوجھ کر وہ خسارہ دکھائے، کاروبار میں خسارے کو شو کرتا رہے، اور جس سے اس نے پیسے لیے تھے اس کو دھوکے بازی دیتا ہے، اور بعد میں یہ نوبت آ جاتی ہے کہ قسموں پر بات آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے کرنا کہ یعنی پیسے دے دینا دیکھنا نہ اور بعد میں قسموں حدوں تک چلے جانا، یہ کرنا کیسا ہے؟ اس مال میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. یہ جو رویہ بیان کیا ہے ہمارے معاشرے کا، یہ ایک المیہ ہے، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ایک ناسور ہے کہ وقتی طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گدھے کو بھی جو ہے نا وہ جو مرضی بنا لیں گے. اپنے وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا. جب وقت اپنا پڑتا ہے، اب دیکھیں نا کسی اور نے انویسٹ شامل کی ہے جی، اکیلے یہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے جی، کسی اور نے اتنا بڑا سرمایہ ملایا، دونوں کا سرمایہ مل کے وہ کاروبار ممکن ہوا. جی، وقتی طور پر تو جو ہے نا ساتھ ملا لیا، جی، اب دل جو ہے اس کے اندر دغا آ گئی. تو اس طرح کے جو رجحانات ہیں معاشرے میں بکثرت ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ سب سے بڑا پیر ہے، اور پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ جہاں سے مرضی بناؤ پیسہ آنا چاہیے. یہ سوچ ہمارے معاشرے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی سوچ ہے، اور یہی وہ سوچ ہے کہ جس کی بنیاد پر نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت وجود میں آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا جائے، نیکی کا راستہ بتایا جائے، اور وہ بدلیں گے تو اسی وقت جب وہ خود بدلنا چاہیں گے، کوئی اور انہیں نہیں بدل سکتا. جو سوال میں صورتحال بیان کی گئی تو یقینی طور پر اس میں ایک نہیں نہ جانے کتنے جرائم ہیں. جھوٹی قسم کھانا جرم، اللہ، دھوکہ دینا جرم، استغفر اللہ، جو نفع حاصل ہوا شو نہ کرنا جرم، جو نفع حاصل کیا وہ دوسرے کو دینے کے بجائے جو اس کا حق بنتا تھا خود رکھ لینا، یہ مال حرام، اور نہ جانے کیا 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 نحوستیں اس کام میں موجود ہوں گی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ماحول کیوں بنا، اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں. آپ اپنے بھائی کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو چیک اینڈ بیلنس، کراس چیکنگ جاری رکھیں. آپ نے کیپٹل دیا، اس نے کتنا کیپٹل دیا، نفع کا کیا تناسب طے ہوا، ان ریٹرن آپ کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ابھی آپ کا طے کیا ہوا تھا، جی وہ شروع میں تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اعتماد کی فضا، پہلی غلطی وہیں آ جاتی ہے. یعنی ٹھیک، بات صرف اعتماد کی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بھی غلطی ہے جی، کہ آپ نے نفع کا تناسب طے نہیں کیا، ٹھیک، کہ انہوں نے تو طے کیا تھا جو جی، یہ بتا رہے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جی، جی، پھر جو ہوگا دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے ایک کام کر رہا ہے دوسرا کام نہیں کر رہا، لیکن جو کام نہیں کر رہا اس نے پیسہ لگایا ہے، اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جا کے بک دیکھے کیا حساب کتاب چل رہا ہے، کتنی ریکوریاں ہیں، پیسہ کہاں کہاں لگ رہا ہے، وہ بل چیک کرے، جو مال خریدا جا رہا ہے اس کے بل کہاں ہیں، ٹیلی کرے، سب چیزیں کریں. اگر بعض اوقات جو ہے نا وہ سامنے والا دیکھتا ہے کہ اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، چلو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، وہ چونا لگا رہا ہوتا ہے. اللہ، تو اگر چیک اینڈ بیلنس شروع سے رکھی جائے، اور اس کو بھی برا نہیں لگنا چاہیے، جی، ٹھیک ہے، ٹھیک، برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک کیس ڈیل کیا ہے، تو اسی طریقے سے دو پارٹنر ملے، ایک کا جو ہے وہ ریشو کم تھا، جی، مشکل سے کوئی 16% ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرے کا جو ہے وہ سمجھ لیں آپ 84% ٹھیک ہے، ہو گیا، انویسٹمنٹ تھی،
اور بہت بڑی انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. تو پہلے جس کا شیئر کم تھا ورکنگ پارٹنر وہ تھا, لیکن جب نقصان ہونا شروع ہوا تو جو انویسٹر تھا وہ خود اس میں داخل ہوا. ٹھیک ہے. کاروبار میں جا کے فیلڈ میں اعتماد تو پہلے بھی تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے والا تھا وہ کوئی بدعنوان تھا, لیکن سنبھالنے میں بھی مینجمنٹ میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے نا. بڑے کام کے اندر جب وہ خود انٹر ہوا تو آہستہ آہستہ نقصان جو بڑا ہو رہا تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یوں ایک سے دو اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. زندگی گاڑی میں ایک سے دو اچھے ہوتے ہیں. جب آپ کو اس کا سرمایہ اچھا لگ رہا ہے جی, وہ آپ نے لے لیا, اور وہ صاحب اگر آپ سے آ کے پوچھتے ہیں جی آپ کیا خرید رہے ہیں, کیا بیچ رہے ہیں, بل کہاں ہے, طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے. طریقہ کار بگڑتا کب ہے؟ جب اس نے ایک دوستانہ ماحول میں پوچھا کیا ہو رہا ہے اور سامنے والا اکڑ گیا, ہم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہم کوئی بے ایمان ہے, کوئی یوں ہے. تو بھائی یہ اکڑنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے. آپ پارٹنر ہو, وہ بھکاری تھوڑی ہے یا کوئی اجنبی آدمی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. کہ جس کو آپ دھتکار رہے ہو اس طریقے سے, وہ پارٹنر ہے, اس کے رائٹس ہیں, آپ اس کے رائٹس کو سمجھیں, اس کو اسپیس دیں آپ. ٹھیک. اور یہ جو لفظ ہے اسپیس دیں, کسی دن آپ دعوت دیں کسی بڑے فورم پہ, یعنی ہمارے پروگرام کا وقت تو کم ہوتا ہے جی, تو یہ ایک موضوع ہے اسپیس دیں. ٹھیک. ہمارے کاروباری جھگڑوں کی بنیاد, ہمارے دفتری جھگڑوں کی بنیاد, ہمارے گھریلو جھگڑوں کی بنیاد اسپیس نہ دینا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں رہے, ہر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں ہوا, ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں نہیں ہوا. بھائی دوسرے کا حق تھا یار, اس کا جو حق ہے جی, اس کو تو آپ سمجھیں. آپ کیوں پوری دنیا کو اپنے دماغ سے چلانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کی اتنی بڑی کمزوری ہے. میں ہمارا حاضر تھا, ایک شخص نے کہا کہ جی وہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا فرمائیں. کہا کہ وہ دفتر میں نا بڑی غیبتیں ہوتی ہیں. غیبتیں ہوتی ہیں, بہت غیبتیں ہوتی ہیں, اور جو باس ہے اس کے حوالے سے نا بڑی پرابلم چل رہی ہوتی ہے, اور پھر بعض اوقات وہ صحیح بھی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن نیچے والے جو نا وہ بہت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک جملہ میں کہوں گا, اپنے باس کو اسپیس دیں. وہ کیپٹن ہے. ٹھیک ہے. وہ کیپٹن ہے اور اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسی بنائے. ٹھیک ہے. بھائی اس کے اوپر ذمہ بھی تو ہے نا. اگر نقصان ہوگا, کوتاہی ہوگی تو اس کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے. صحیح اور غلط کا وہ ذمہ دار ہے. جب وہ ایک لائن دے رہا ہے, وہ کیپٹن ہے کہ بھئی یوں کام کیا جائے, تو اس کا یہ حق ہے, اس کا یہ رائٹ ہے. آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا, تو اسپیس نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ میرا بھائی ہے جناب, اور یہ جناب یہ میری سوچ کے مطابق چلے نا, پتہ نہیں کہاں جائے گا. جی. میں نے کہا یار آپ کی سوچ کے مطابق کیوں چلے؟ کیا اس کو زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ جی. اس کو اپنی پلاننگ کرنے کا حق نہیں ہے؟ آپ اسے اچھا مشورہ دیں, اچھا مشورہ دینے کے بعد چھوڑ دیں اسے. اس کو اسپیس ملنا چاہیے. آپ یہ سمجھیں کہ جناب میرا بھائی میری سوچ کے مطابق چلے گا تو کامیاب ہوگا, ورنہ آپ جو ہے نا اس کی برائیاں کرتے رہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. ٹھیک ہے جی, بڑی تفصیل کے ساتھ بریفلی جو ہے مفتی صاحب نے اس کی وضاحتیں فرما دی ہیں. ہمارا اس سلسلہ مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر ہمارے تمام ہی لائیو سلسلے بشمول احکام تجارت موجود ہوتے ہیں. جس وقت یہاں پہ لائیو ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی لائیو ہوتا ہے, اور بعد میں ریکارڈ کا حصہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہاں سے بھی آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دینی علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا